माँ अपने बेटे गोविंद राय को एक मुस्लिम सूफ़ी बुज़ुर्ग के पास ले जाती हैं दुआ के लिए, और वो इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि ए हज़रत आप मेरे बच्चे के लिए दुआ फरमा दीजिए। जब वो सूफ़ी बुज़ुर्ग उस बच्चे की तरफ निगाह करते हैं तो वो इरशाद फरमाते हैं कि ए ख़ातून, ये कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि ये आने वाले वक्त का एक बड़ा ही शानदार और ख़ूबसूरत नौजवान होगा और इससे कई लोग मुस्तफ़ीद होंगे। ये सूरज की मानिंद रोशन, ताबनाक और गंगा की मानिंद साफ़ व शफ़ाफ़ होगा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की सबक में हम गुलशन उर्दू दर्जा 5 का सबक 15, जिसका मौजू है गुरु गोविंद सिंह, पेश करने वाले हैं। और आपको बताते चलें कि वो गोविंद राय कोई और नहीं, उनको दुनिया आगे चल के गुरु गोविंद सिंह के नाम से जानती है। तो आइए सबक के हवाले से और भी बहुत कुछ खास जानने वाले हैं। एक ज़रूरी अपील, आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और साथ ही लिंक को शेयर और YouTube चैनल यानी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए बगैर किसी तमहीद के इस सबक के मुतालिक हम किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं वो पहले आपको सरसरी तौर पे बता दें, फिर बाज़ाब्ता तौर पे इसकी शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर है और ये किताब की शक्ल में है, तहरीरी शक्ल में। हम उसको मज़मून को पढ़ेंगे और उसका खुलासा बयान करेंगे। हम बारहा ये कोशिश करते हैं कि जो भी मज़मून आपके दरमियान पेश करें उसके नज़म हो तो उसकी तशरीह, अगर वगैरह मज़मून या कहानी हो तो उसका खुलासा लेके आएँ। अब देखिए, मुश्किल अल्फाज के मानी को भी देखने वाले हैं और तमाम तरह सवालात व जवाबात, इसमें ढेर सारे सवाल दिए गए हैं। तो कई बार हमारे तलबा व तालबात को या उस्ताज़ा कराम को टास्क देने में भी दुश्वारी होती है। तो ये वीडियो इन सब के लिए बिल्कुल मुफीद है, और सिर्फ उस्ताज़ा या तलबा व तालबात नहीं बल्कि आप मालूमात की गरज से अगर गुरु गोविंद सिंह के मुतालिक तलाश कर रहे हैं तो उन सब के मुतालिक ये वीडियो ख़ास होने वाला है, चूँकि मुख्तसर तौर पे उनकी ज़िंदगी के तमाम मराहिल इसमें पेश किए गए हैं। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसके बाद खाली जगहों को पुर करने का भी है मुनासिब अल्फाज से। इसके अलावा ये दिया गया है कि जमा तलाश करिए, जमा बनाना है, और मिसाल देखकर ज़िद बनाना, ठीक है। उसके बाद लाहका और साबका के दरमियान, जैसा कि मैंने बताया कि साबका जो होता है वो उर्दू क़वायद की बुनियाद में पहले हर्फ के लफ्ज़ के पहले जुड़ता है और एक मानी खेज़ लफ्ज़ बनाता है। इसके अलावा लाहका जो होता है वो आखिर में जुड़ता है। जैसे बा तमीज़, ये साबका है चूँकि ये पहले जुड़ रहा है, बा और तमीज़, बा तमीज़, ठीक है। उसके बाद लाहका देखते हैं आप, मालदार, तो माल पहले से एक लफ्ज़ मायने देता है लेकिन दार जुड़ा तो मालदार हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद हम इसकी तहरीरी शक्ल भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस मज़मून को पढ़ने के बाद इसका खुलासा समझेंगे। तो आइए बगैर किसी तमहीद के इसकी शुरुआत करते हैं और आइए अब सरसरी तौर पे इसकी पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे उस पर फिर हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक इसको शेयर ज़रूर करिएगा। शुरुआत करते हैं सबक गुरु गोविंद सिंह। सिख मज़हब के 10वें और आखिरी गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश अजीमाबाद पटना सिटी के मोहल्ला हाजीगंज में 22 दिसंबर 1666 में हुई थी। आपके वालिद गिरामी का नाम गुरु तेग बहादुर और वालिदा का नाम गुजरी बाई था। गुरु तेग बहादुर सिख मज़हब के नवे गुरु थे और आप उनके ही फर्जंद थे, यानी आपके वालिद का नाम गुरु तेग बहादुर है, वो भी सिख मज़हब के एक गुरु रहे हैं, उस्ताद रहे हैं, और आप उनके साहबजादे हैं, जिनके बारे में एक मुस्लिम सूफ़ी ने इशारा किया था। बचपन में ही लोग उन्हें गुरु गोविंद के नाम से, इन्हें गोविंद राय के नाम से पुकारते थे। कहते हैं कि एक मर्तबा उनकी वालिदा उन्हें किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग के पास दुआएं लेने के लिए ले गईं। सूफ़ी बुज़ुर्ग ने गोविंद राय को देखकर कहा कि ये बच्चा दुनिया में सूरज जैसा ताबनाक होगा और गंगा जैसा साफ़ व पाक व साफ़ होगा, और कुदरत की मेहरबानी से हुआ भी ऐसा ही। श्री गोविंद राय में बचपन से ही 2 अखलाकी आदात नुमाया तौर पर नज़र आने लगे थे। उनकी इब्तदाई तालीम फ़ारसी ज़बान में शुरू हुई और उन्होंने इस ज़बान में ख़ासा कमाल हासिल किया। उन्होंने मज़ीद गुरुमुखी,
بنگلہ اور مگہی زبانوں میں سیکھیں اور فارسی زبان کی ایک شاعر اور مصنف بھی تھے اور کئی زبانوں پر قدرت بھی رکھتے تھے۔ 19 نومبر 1675 ان کے والد کے گرامی گرو تیغ بہادر شہید ہو گئے اور اس وقت گرو گوبند رائے کی عمر محض صرف 9 برس کی تھی۔ اس کے بعد گرو گوبند کو گرو کی گدی پر بیٹھایا گیا۔ گرو کی گدی پر بیٹھتے ہی ان کا نام گرو گوبند سنگھ ہو گیا۔ انہوں نے خالصہ پنتھ کی بنیاد ڈالی جو نمسکار کے لیے ست سری اکال کہتے ہیں۔ سکھ مذہب کی ایکتا کے لیے انہوں نے ہی اپنے عقیدت مندوں کو گرو گرنتھ صاحب پڑھنا لازمی قرار دیا اور خالصہ پنتھ کی بنیاد ڈالی۔ کہتے ہیں کہ گرو کی گدی پر بیٹھنے کے بعد ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو مسلم عزیز ہیں یا ہندو؟ اس کے لیے ان کے سامنے 2 برتن لائے گئے تھے جس میں ایک پانی سے بھرا ہوا تھا اور ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا، دوسرا دودھ سے، اور ایک شرط رکھی گئی کہ اگر آپ مسلم سے محبت کرتے ہیں، کو عزیز تر سمجھتے ہیں تو آپ پانی میں ہاتھ رکھ دیجئے، اگر آپ ہندو مذہب کو عزیز جانتے ہیں، ہندو کو عزیز جانتے ہیں تو دودھ میں ہاتھ رکھ دیجئے۔ گرو گوبند جی مسکرائے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں برتنوں میں ایک ساتھ ڈال دیے، جن سے ان کی انسانی دوستی کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے۔ عظیم آباد پٹنہ سٹی کے حاجی گنج واقع تخت ہرمندر جی میں آج بھی ان کے لباس، کٹار اور دستی کتابیں، دست کے معنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں محفوظ ہیں، دستیاب ہیں، جو کہ ان کے ذاتی لائبریری کا حصہ تھی۔ آج یہ ایک میوزیم کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سری گرو گوبند کی پوری زندگی بہادری، ہمت، حوصلہ مندی، غیرت مندی اور اظہار و قربانی کی عظیم مثالیں پیش کرتی ہیں۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ان کی پیدائش بھی بہار ہی میں ہوئی تھی۔ یہ ان کا ہرمندر جی صاحب ہے۔ آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی اور پہلے اس کے خلاصہ دیکھتے ہیں، چونکہ بہت سارے سوالات و جوابات ہیں، ٹھیک ہے، اور ویڈیو بھی بہت زیادہ بڑا نہ ہو، مختصر طور پہ وضاحت کر دیں اور خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آئیے پہلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرو گوبند سنگھ سکھ مذہب کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ کی پیدائش عظیم آباد پٹنہ سٹی کے محلہ حاجی گنج میں 22 دسمبر 1666 میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد گرو تیغ بہادر اور والدہ کا نام گجری بائی تھا۔ آپ کے والد گرو تیغ بہادر سکھ مذہب کے 9ویں گرو تھے، آپ 10ویں گرو ہوئے اور بچپن میں لوگ آپ کو گرو گوبند رائے کے نام سے جانتے یا پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ جب گرو گوبند سنگھ کو آپ کی والدہ دعا کے لیے ایک صوفی کے پاس لے گئی تو اس صوفی نے بتایا کہ یہ بچہ دنیا میں سورج کے مانند چمکے گا اور گنگا کے مانند پاک و صاف ہوگا۔ گرو گوبند سنگھ کے اندر بچپن سے ہی کچھ خصوصیت نمایاں ہونے لگی تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم فارسی کے علاوہ مگہی، بنگلہ، گرو مکھی وغیرہ زبانوں میں حاصل کی اور اس میں فوقیت رکھنی شروع کی۔ 11 نومبر 1675 کو ان کے والد گرامی گرو تیغ بہادر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد محض 9 سال کی عمر میں گرو کی گدی پر بیٹھنے کا حکم ملا۔ بیٹھتے ہی ان کا نام گرو گوبند سنگھ ہو گیا اور انہوں نے خالصہ پنتھ کی شروعات کی۔ آداب کے طرز پر ست سری اکال کہتے ہیں۔ عظیم آباد پٹنہ سٹی کے محلہ حاجی گنج میں واقع تخت ہرمندر جی میں آج بھی ان کے لباس، کٹار اور دستی کتابیں یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں آج بھی ان کے عجائب گھر یعنی میوزیم میں موجود ہے۔ گرو گوبند سنگھ کی پوری زندگی بہادری، ہمت، حوصلہ مندی، غیرت مندی اور اظہار و قربانی کی عظیم مثالیں پیش کرتی ہیں۔ تو آئیے اس سبق کو میں نے خلاصے کے درمیان بھی پیش کیا، اب اس کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھیے اور سمجھیے۔ سکھ یعنی شاگرد، گرو گوبند سنگھ کے فرقہ کا نام، جس پنتھ کو ماننے والے تھے، جس ذہنیت کی پیروی کرنے والے تھے، اس کا نام تھا سکھ۔ شفاف یعنی صاف ستھرا، تابناک یعنی روشن
اور گدی کے معنی ہوتا ہے تخت۔ یہ پڑھیے اور سمجھیے، مشکل سوال و جواب ہے، ڈھیر سارے سوال اس میں دیے گئے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، سکھ مذہب کے 10ویں اور آخری گرو کون تھے؟ ان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو جواب ہے، سکھ مذہب کے 10ویں اور آخری گرو گوبند سنگھ تھے، اور ان کی پیدائش 22 دسمبر 1666 کو عظیم آباد کے محلہ عظیم آباد پٹنہ سٹی کے محلہ حاجی گنج میں ہوئی تھی۔ دوسرا سوال ہے، گرو گوبند سنگھ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے، گرو گوبند سنگھ کی والدہ کا نام گجری بائی تھا۔ گرو گوبند سنگھ کے والد کون تھے اور ان کا کیا نام تھا؟ تو گرو گوبند سنگھ کے والد کا نام گرو تیغ بہادر تھا، اور وہ سکھ مذہب کے 9ویں گرو تھے۔ اگلا ہے، چوتھا سوال ہے، گرو گوبند سنگھ کو بچپنے میں دیکھ کر مسلم صوفی بزرگ نے کیا کہا؟ تو گرو گوبند سنگھ کو بچپنے میں دیکھ کر مسلم صوفی بزرگ نے کہا کہ یہ بچہ ایک دن بڑا ہو کر سورج کی طرح روشن اور چاند کی طرح اور گنگا کی طرح پاک و صاف ہوگا۔ پانچواں، خالصہ پنتھ میں نمسکار کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے، خالصہ پنتھ میں نمسکار کی جگہ ست سری اکال کہتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے، گرو گوبند سنگھ ہندو مسلم میں کون سے مذہب کو زیادہ عزیز رکھتے تھے؟ جواب ہے، ایک بار گرو گوبند سنگھ سے ایک مرتبہ جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ ہندو اور مسلم میں کسے عزیز رکھتے ہیں، تو آپ نے پانی اور دودھ میں گلاس میں ایک ساتھ ہاتھ ڈال دیا اور یہ ثابت کیا کہ میرے لیے دونوں مذہب عزیز ہیں۔ ساتواں سوال ہے، تخت ہرمندر جی کہاں واقع ہے؟ تو جواب ہے، تخت ہرمندر جی عظیم آباد پٹنہ سٹی کے محلہ حاجی گنج میں واقع ہے۔ آٹھواں سوال ہے، محلہ حاجی گنج پٹنہ کی کس سمت واقع ہے؟ تو جواب ہے، محلہ حاجی گنج پٹنہ کے مشرقی یعنی پوروی سمت میں واقع ہے۔ اس طریقے سے خالی الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ ایک مضمون چھوٹا سا رقم کیا گیا ہے، عظیم آباد خالی جگہ پٹنہ سٹی کے محلہ خالی جگہ حاجی گنج، جس کا ہم نے تعلق اس میں مضمون کے حوالے سے آیا۔ واقع تخت ہرمندر جی، الفاظ دیے گئے اس کو صحیح کر کے اس میں فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی لباس، کٹار اور خشکت، جو ریڈ پین سے مارکنگ ہے وہ آپ خالی جگہوں کو پر کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ خشکت، دوسری کتابیں محفوظ ہیں جو کہ آپ کی ذاتی لائبریری، پستکالے، ٹھیک ہے، یا میوزیم بھی کہہ سکتے ہیں، عجائب گھر، چونکہ دور گزرتے ہوئے وہ چیزیں دیکھنے لائق رہ جاتی ہیں، کا حصہ ہے جو ایک میوزیم کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیے گئے الفاظ سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ یہ بچہ دنیا میں سورج جیسا تابناک ہوا جیسا خالی جگہ، اور گنگا کے جیسا پاک و صاف، سبک یعنی تیزی و سستی۔ انہوں نے خالی جگہ کی بنیاد ڈالی، خالصہ پنتھ کی۔ تیسرے میں ہے، گرو گوبند سنگھ سکھوں کے خالی جگہ گرو تھے۔ تو کون سے گرو تھے؟ 10ویں گرو تھے۔ چوتھا ہے، ان کی ابتدائی تعلیم فارسی زبان میں شروع ہوئی۔ خالی جگہ میں لوگ انہیں گرو گوبند رائے کے نام سے جانتے تھے، تو بچپن میں۔ ذیل الفاظ کی جمع لکھیے۔ جمع یعنی بہووچن، واحد یعنی ایک وچن، ہم قواعد کی بنیاد پہ اردو میں پڑھتے ہیں۔ تو خلق یعنی اخلاق، اچھی عادت، عادت یعنی لت، عادات، طور یعنی حالت، اطوار، اور طفل کے معنی بچہ، اطفال، ٹھیک ہے، نور کے معنی روشنی یا چمک، انوار۔ درج ذیل مثال دیکھ کر ضد لکھیے۔ دعا، بد دعا، اخلاق، بد اخلاق، شعار، بد شعار، گمان، بد گمان، بخت، بد بخت۔ سابقوں، کسی لفظ میں جو پہلے جڑ کر معنی دے اسے سابقہ کہتے ہیں، اور لاحقہ کے معنی بعد میں ہوتا ہے۔ سابقہ اور لاحقہ کے متعلق ہمارے یوٹیوب چینل پہ پہلے سے ویڈیو ڈلا ہے، آپ بخوبی طور پہ اس پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ میں نے اس کو پیش کیا ہے درجے میں۔
تو سابقہ اور لاحقہ کیا ہے کہ جو بعد میں جڑ کر معنی دیں. تو الفاظ کی پہچان کیجیے اور مشق بنائیے. مثال کے طور پہ سابقہ پلس لفظ. تو سابقہ پہلے جڑا یعنی با تمیز با تمیز. با جوڑ حیا برابر با حیا. با جوڑ مروت یعنی با مروت. با جوڑ سلیقہ یعنی با سلیقہ. خوب جوڑ صورت خوبصورت. خوب جوڑ رو برابر خوب رو یعنی خوبصورت. اب لفظ لاحقہ کی بنیاد دیکھ لیتے ہیں. مال جوڑ دار برابر مالدار. یعنی پہلے لفظ کا معنی ہو دوسرے کا معنی نہ نکل پائے اور جب ایک ساتھ جڑے ملنے کے بعد تب اس کا ایک معنی خیز لفظ بنیاد پڑے. چمک یہ ایک معنی ہے اور دار جڑا تو چمکدار. تھانے جوڑ دار برابر تھانے دار. باغ جوڑ باغبان جوڑ بان برابر باغبان. فعل جوڑ بان برابر فعل بان. قلم جوڑ مند برابر قلم مند معاف کریے گا عقل مند. احسان جوڑ مند برابر احسان مند. اب ہے غور کیجئے اور پڑھیے. اعلیٰ اعلیٰ تر اعلیٰ ترین. بد بدتر بدترین. کم کم تر کم ترین. خوب خوب تر خوب ترین. افضل افضل تر افضل ترین. تو اس طریقے سے اس سبق سے متعلق ہم نے تمام تر سوالات و جوابات اس ویڈیو میں شمولیت دی اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام سوالات آپ کو بخوبی طور پہ سمجھ آئے ہوں گے. اگر کسی سوالات کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہو تو ہم اپنے طلبہ و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کمنٹ کے ذریعے سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ پائے. اور اگر یہ سبق آپ کو کارآمد اچھا لگے تو اپنے دوستوں اپنے احباب یا اس گرو گوبند سنگھ کے متعلق جو علم حاصل جو وضاحت کی گئی جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے متعلق بھی اپنے دوستوں کو معلومات دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے لنک کو شیئر کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا. تو ملتے ہیں پھر گلشن اردو درجہ 5 کے کسی اور سبق کے ساتھ چیپٹر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. شب خیر. الوداع.